الیاسف، آپ کو یاد ہے جو افغانستان گروپ جا رہا ہے چرچ سے، اس میں میرا نام بھی منظور ہو گیا ہے. میں افغانستان؟ یس، افغانستان. آپ افغانستان جانے والی ہیں؟ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہاں پہ مجھے عائشہ سے بھی ملنے کا موقع مل جائے گا. یہ عائشہ کون ہے؟ میرے خیال میں افغانستان میں آدھی عورتوں کا نام تو ہے وہ عائشہ ہوگا. آپ کس عائشہ کی بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. 2 دن پہلے مجھے ایک چرچ سے ای میل آئی تھی جس میں عائشہ نام کی ایک عورت کا ذکر تھا جو افغانستان میں رہتی ہے، جس پہ بہت ظلم ہوا تھا. آپ کو اس کی کہانی پڑھ کے سناتی ہوں. تو آپ کے پاس ہے اس کی کہانی؟ جی ہاں، مجھے وہ ای میل آئی تھی اور اس میں اس کی کہانی لکھی ہے. عائشہ نام ایک عورت ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور اس کی پڑوسن نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیا اس جرم میں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. ایک معصوم عورت کو اس کے بچوں سے الگ کر دیا گیا ایک جھوٹے الزام میں. عائشہ اس الزام لگانے والی عورت سے نفرت کرتی تھی اور 3 سال سے اس کے دل میں بدلہ تھا اور اسے بھاری نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناتی رہی. تو ایک تو آپ جا رہی ہیں افغانستان، اور پھر آپ جا رہی ہیں اس عورت سے ملنے جو 3 سال سے نفرت میں زندگی گزار رہی ہے، اور پھر وہ بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہی ہے. تو ایسی بہت ساری کہانیاں تو یہاں پر بھی موجود ہیں اور ایسے اشخاص یہاں بھی موجود ہیں. آپ کو افغانستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں الیاسف. اچھا، آپ کہانی آگے تو سنیں. پھر کیا ہوا؟ عائشہ کو قید میں بائبل پڑھنے کا موقع ملا اور خداوند کا کلام وہ سمجھنے لگی، اور روح القدس نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا اور اسے معلوم ہوا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا اور ان کی خاطر اپنی جان دی. یہ باتیں سمجھ کر ماریا کا رویہ بدل گیا اور اس نے اپنا غصہ تھوک دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس عورت کو معاف کیا جس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم منفی رویے کو چھوڑیں، تلخ اور تکلیف دہ احساسات کو چھوڑیں. تو یہ ہے معاف کرنے کا مطلب. بالکل. آپ دیکھیں کہ معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن الیاسف ہر دفعہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آخر میں عائشہ اپنی کہانی میں کیا کہتی ہے. اچھا. میں بائبل مقدس کے مطالعے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. اس عورت کے خلاف میری نفرت اور بدلے کی خواہش ختم ہو گئی. کلام کے مطالعے نے مجھے اپنی تکلیف بھلانے میں مدد دی اور ذہنی سکون حاصل کیا. دل میں جو غصہ مجھے جینے نہیں دیتا تھا، بائبل مقدس کے پڑھنے سے اس قابل ہو گئی کہ اپنے خاندان سے بھی معافی مانگ سکوں، کیونکہ قید میں میرے 6 سال میرے گھرانے اور بچوں کے لیے دکھ سے بھرے تھے. اگر مجھے موقع ملا تو میں اس عورت سے بھی معافی مانگوں گی جس نے مجھے جیل بھجوایا تھا، اور اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ قید میں آنے سے میں خداوند کے کلام کو سیکھ پائی جو پہلے میں نہیں جانتی تھی. میرے خدایا، تو عائشہ جو تھی اس نے نہ صرف شخصی طور پر اس عورت کو معاف کیا جس نے اسے جیل بھجوایا تھا، بلکہ وہ اس سے خود ملنا چاہتی ہے اور اس سے معافی مانگنا چاہتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ اس کے وسیلے سے اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی اور خداوند کے کلام کے بارے میں سیکھ سکی. جی ہاں، بالکل. یہ تو بڑی بات ہے. میرے خیال میں بھی پاسٹر کو بولتا ہوں کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں جا کر آپ کے ساتھ افغانستان اس عورت عائشہ کو جو ہے مل سکوں. الیاسف، یہ تو بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ 1 ہفتے کا پلان بنایا ہوا ہے. پھر اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. عائشہ میرے خیال میں خداوند کے فضل کی ایک بہترین مثال اور ایک بہترین گواہی ہیں. کیسے خداوند جو ہے وہ دل و دماغ کو لوگوں کے بدل سکتا ہے، ان میں ان کے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاشفہ عائشہ کی زندگی میں یہ تبدیلی صرف خداوند یسوع مسیح کی محبت کی وسیلے سے ہوئی ہے. جی ہاں، اور آپ دیکھیں کہ صرف معاف کرنا ہی نہیں بلکہ اپنی نفرت کو دور کرنا اور معافی مانگنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتی ہوں الیاسف کہ عائشہ گو کہ اس وقت جیل میں ہے، اس کا بدن جو ہے وہ قید میں ہے، مگر اس کی روح خداوند میں آزاد ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہوگی. بڑی بات ہے کہ وہ ان حالات کے باوجود پرسکون زندگی گزار سکتی ہے. اور ہم دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا غصہ کرتے ہیں، کتنا گھمنڈ ہوتا ہے ہمیں، اور ہم نفرت سے بھر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن جو آپ کی موٹر سائیکل مجھ سے گر گئی تھی اور جو اس کا پرزہ ٹوٹ گیا تھا، اس کے لیے آپ نے مجھے معاف کر دیا. نہیں، اسے میں اب تک نہیں بھولا، اس لیے کہ آپ کو مجھے موٹر سائیکل ٹھیک کروا کے دینی پڑے گی. میرا کافی نقصان ہوا تھا. جب تک ہم اپنے غصے کو اور اپنی کرواہٹ کو اپنی زندگیوں سے نہ نکال لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم شخصی طور پر بھی اطمینان اور سکون سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے. اور الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے غصے کا جو بھی جواز پیش کریں، ہم خداوند کے سامنے مقبول نہیں ہو سکتے. اس کے لیے مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے جو کہ افسیوں 1 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے، وہ اگر آپ ہمارے لیے پڑھیں. اچھا، ضرور. افسیوں 1 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے: ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا.
اور آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، اور خداوند کا جو فضل ہے وہ کثرت سے ہماری زندگیوں پر ہوا۔ اور آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا کثرت، یہ کثرت کا لفظ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ فیاضی کو بیان کرتا ہے، یہ فیاضی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے فیاضی سے میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتی ہوں، اور جیسے فیاضی سے میں اسے قبول کرتا ہوں، اور جیسے فیاضی سے خداوند نے ہم سب کو معاف کیا، ویسے ہی فیاضی سے ہمیں بھی خود سب کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں فیاضی سے لوگوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی سوچ تو ایسی رکھتے ہیں کہ معاف کریں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کتنی گناہ آلودہ تھیں، اور خداوند نے ہماری گناہوں کو معاف کیا، ہمیں پاک اور صاف کیا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ جس طرح خداوند نے ہمیں فیاضی سے معاف کیا ہے، اب یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم فیاضی سے دوسرے لوگوں کو بھی معاف کر سکیں۔ بالکل، اور دوسروں کو معاف کرنے سے ہمیں شادمانی کا تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عائشہ کی کہانی سے میں نے 3 باتیں سیکھیں الیاس سے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ سے کتنی بے انصافی ہوئی ہے، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے غصے میں کتنے حق بجانب ہیں۔ معاف نہ کرنا خداوند کو پسند نہیں۔ چونکہ ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں فیاضی سے معاف کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی انہیں جنہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے فیاضی سے معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنے کی بدولت اپنے غصے اور بدلے سے دستبردار ہونے سے ہمیں اپنی زندگی کے دکھ بھرے حالات سے آزادی اور خوشی کا تجربہ ہوتا ہے۔ لو جی کاشفہ، میرا تو کیمرہ بالکل تیار ہے، اب جا کے وہاں پر عائشہ کی گواہی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شوٹ کروں گا۔ نہیں الیاس، آپ کا جانا منظور نہیں ہوا ہے، صرف میرا جانا میں نے اکوپمنٹ تیار کی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ جی نہیں، آپ ارے مجھے یہیں بھی پہ لے رہیں گے چلیں، بچوں کے ساتھ۔ بھائی صاحب سے بات کر لیتے ہیں، مجھے بھی لے چلیں ساتھ۔ نہیں، آپ یہیں رہیں گے۔